جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم نے رسول اللہ کو کہا حقیقت میں جنت ایک چٹیل میدان ہے، اللہ کے رسول اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ کتنے عظیم محسن نبی اور پیغمبر ہیں کہ وہاں بیٹھے بھی امت کی فکر ہو رہی ہے اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیجیے، اور رسول اللہ نے ان کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ امت کو بتانا کہ جنت اصل میں چٹیل میدان ہے۔ یہ جو آپ کو درخت سبزہ لہلہاتے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا وہ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ دو روایتیں دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پانچوں باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں شامل ہیں۔ ایک روایت میں اکیلا آتا ہے کہ رسول اللہ کو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا باغ ہے، جنت کا درخت ہے۔ اے اللہ کے رسول، ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتاؤ کہ اگر جنت کے اندر درخت اگانا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ اور دوسری روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو یہ پیغام دینا ان الفاظ کے ذریعے جنت میں درخت اور باغات تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کو بات کہی ہے نا 100 مرتبہ، اس کو بڑھاتے چلے جائیں، جتنا بڑھائیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کنفرم گارنٹی 100 باغ 100 درخت تو لگ گئے اکیلے لا حول ولا سے، 100 ان چاروں کی وجہ سے لگ گئے، 200 تو لگ گئے نا، پھر 100 اونٹ تو قربان ہو گئے نا، 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ پہ چل پڑے نا، 100 اسماعیل کے گردنوں کی آزادی کا ثواب تو مل گیا نا، زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا بھر گیا آپ کی نیکیوں سے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایک بدو آ گیا رسول اللہ کے پاس۔ بدو آپ کو پتہ دیہاتی ہوتے ہیں اور ان کے مزاج میں بڑا اکھڑ پن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو آگے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 چیزیں آپ کو بڑا نفع پہنچائیں گی، بڑا فائدہ پہنچائیں گی، برکت پہنچائیں گی۔ وہ بدو پیچھے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتا تو دی ہیں باتیں، لیکن یہ ساری تو رب کے لیے ہیں، یہ ساری تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے جب تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر تو بعد میں کہا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تو سبحان اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، الحمدللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، اللہ اکبر کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا۔ جب 4 دفعہ اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، پھر تو کہے گا نا اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، تو اللہ کہے گا میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس بدو کا عجیب انداز دیکھا، وہ اپنی 7 انگلیوں کے اوپر ان حروف کو یاد کرتے ہوئے باندھ کے چلا گیا، گویا اجر و ثواب کے پہاڑ اپنے مقدر میں لے کر چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفے ہیں، اور ایک حدیث تو اتنی عجیب اس حوالے سے ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تو 100 دفعہ آپ کو کہا ہے نا، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بستر پہ آ کر ایک دفعہ پڑھا جائے، 100 دفعہ کی بات اب نہیں ہو رہی، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ حدیث ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وظیفہ کہ جس کی آپ کو میں کئی مرتبہ تلقین کرتا ہوں، اس کی ٹریننگ اس طرح حاصل کریں کہ آنکھ کھلے آنکھ بند ہو، یہ وظیفے منہ پہ ایسے جاری ہوں رات کے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر رات میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے، یہ بھی اسم اعظم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دعاؤں کو قبولیت کے لیے۔ اس وقت اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، آنکھ کھلی یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب آپ جو دعا اللہ رب العزت سے اچانک اٹھے ہیں کریں گے
ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اللہ پر واجب ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔